اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اسٹوڈنٹ، سورۃ انفال کی آیات مبارکہ 1 to 64 ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور رکوع 8 ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 8 رکوعات ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آج ہم رکوع نمبر 9 سٹارٹ کریں گے اور آیات جو ہیں وہ ہم 65 to 69 پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 65 پڑھیں گے، رکوع نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرض المؤمنین، ترغیب دو، حرض میں نے ہوتا ہے ترغیب دینا یا آمادہ کرنا، ترغیب دو یا آمادہ کرو، مؤمنین، مومنین کو یا مومنوں کو، علی القتال، جنگ پر، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ ان یکن، اگر ہوں، منکم تم میں سے، 20 20، صابرون صبر کرنے والے یا ثابت قدم رہنے والے، یغلبوا وہ غالب رہیں گے، 200 200 پر۔ اگر ہوں تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے۔ وَإِن یکن، اور اگر ہوں، منکم تم میں سے، 100 یغلبوا تو وہ غالب رہیں گے، 1000 پر، من الذین ان لوگوں سے جو، کفروا کافر ہوئے، بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ، قوم یا لوگ، لا یفقہون سمجھ نہیں رکھتے۔ وَإِن یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بِأَنَّهُمْ قوم، اور اگر ہوں تم میں سے 100 تو وہ 1000 پر غالب رہیں گے، اور اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں، بِأَنَّهُمْ قوم لا یفقہون ایسی قوم ہے جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کافروں کو جو ہے وہ کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کے لیے حکم دیں، اور مومنوں کو کفار پر غالب آنے کی بشارت دی جا رہی ہے کہ اگر تم لوگ فتنہ و فساد، تباہی سے بچنا چاہتے ہو تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ کفار کے پاس وہ ہتھیار نہیں جو مومنوں کے پاس ہیں، کیونکہ مومنوں کے پاس سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم 20 ثابت قدم رہنے والے ہوگے، یعنی صبر کرنے والے ہوگے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوگے، جنگ سے بھاگ کر نہیں جانے والے ہوگے، تو 200 پر غالب آ جاؤ گے، اور اگر 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 1000 کفار پر غالب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا، جہاد پر جانے کی ترغیب دی اور ان کو بشارت دی کہ اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم والے ہوں گے، صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب آئیں گے۔ ٹھیک ہے، الآن خفف، اب بوجھ ہلکا کر دیا، الآن کا مطلب ہوتا ہے اب، خفف بوجھ ہلکا کر دیا، اللہ نے، انکم تم سے، وعلم اور معلوم کر لیا، انا کہ، فیکم تم میں سے، ضعفاً کمزوری کو، وَإِن پس اگر، یکن ہوں، منکم تم میں سے، 100 صابراتن صبر کرنے والے یا ثابت قدم رہنے والے، یغلبوا وہ غالب رہیں گے، 200 پر۔ اب خدا نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ تم میں کس قدر کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے۔ وَإِن یکن اور اگر ہوں، منکم تم میں سے، 1000 یعنی اگر تم میں سے 1000 ہوں گے، یغلبوا وہ غالب رہیں گے، 2000 پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ بس اگر ہوں تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے، یغلبوا مئتین تو وہ غالب رہیں گے 200 پر، وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ اور اگر ہوں وہ تم میں سے 1000 یعنی ثابت قدم رہنے والے، یغلبوا ألفین تو وہ غالب رہیں گے 2000 پر اللہ کے حکم کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو خوشخبری سنائی ہے اور ان کو فرمایا ہے کہ اگر تم 20 ثابت قدم رہنے والے ہوگے تو 200 کفار پر غالب رہو گے، اور اگر 100 ثابت قدم رہنے والے ہوگے تو 1000 پر غالب آ جاؤ گے، اور اگر 1000 ہوگے تو تم 2000 کافروں پر غالب آ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تمہاری تربیت میں کمی اور تمہارے اندر کس قدر کمزوری پائی جاتی ہو تو پھر بھی اللہ پاک تمہیں اپنے سے دگنا دشمن پر فتح عطا فرمائیں گے۔ یعنی آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ثابت قدم رہیں۔ مومنوں کے لیے ہر اعتبار سے فائدہ ہی فائدہ ہے، اگر وہ مر گئے تو شہید اور جیت گئے تو فاتح اور غازی ہوں گے، لہٰذا کوئی وجہ نہیں کہ مومن کمزوری اور بزدلی دکھائیں۔ اگر دشمن 10 گنا بھی ہوں تو ڈٹ کر مقابلہ کریں، کیونکہ مسلمانوں کے سامنے زندگی کا بلند ترین اور اعلیٰ مقصد حیات ہے، جبکہ کفار صرف اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ سرداری قائم رہے۔ تو اس لیے مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں اور اللہ پر توکل رکھیں۔ ما کان للنبی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ان یکونا یہ کہ ہوں، لہو ان کے لیے، اسرا قیدی، حتیٰ یہاں تک کہ یسخنا کثرت سے خون نہ بہا دیں، فی الارض زمین میں۔ ما کان للنبی ان یکون لہو اسرا حتیٰ یسخنا فی الارض، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے کثرت سے خون نہ بہا دیں زمین میں۔ تریدون عرض الدنیا تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو، عرض میں نے مال، دنیا کا، تریدون چاہتے ہو یا ارادہ رکھتے ہو، واللہ یرید الآخرات اور اللہ تعالیٰ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے یا آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ زبردست غالب حکمت والا ہے۔ غزوہ بدر اسلام کا پہلا معرکہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو ذلیل و خوار کیا اور مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اس جنگ میں کفار کے 70 کے قریب نامور سردار مارے گئے اور تقریباً اتنی ہی تعداد میں گرفتار ہو گئے۔ چونکہ اس سے پہلے ایسی صورتحال پیدا نہ ہوئی تھی، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے رائے طلب کی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ زیر حراست جتنے بھی کفار ہیں ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، اسی طرح کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرز عمل پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے ہوئے کہا کہ آئندہ کے لیے یہ لایا عمل طے کر دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض کفر کا خاتمہ ہے، لہٰذا انہیں جہاد میں اس مقصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اب فدیہ کیا تھا کہ ایک جو ہے وہ کافر جو ہے، کیونکہ کافر جو ہے وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور مسلمان پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو فدیہ یہ تھا کہ ایک کافر جو ہے وہ 10 مسلمان بچوں کو جب تک پڑھنا لکھنا نہیں سکھائے گا تب تک وہ آزاد نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ نبی کی شان نہیں کہ وہ اپنے قبضے میں قیدی رکھیں، بلکہ نبی کا مقصد تو ہے ان کافروں کو بالکل نیست و نابود کر دینا ہے۔ تو آج تو یہ عمل ہو گیا، اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کا پہلے حکم نہیں دیا تھا، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے باہمی مشورے سے یہ عمل کیا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں فرما دیا کہ آپ ایسے عمل کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے، آپ کی یہ شان نہیں کہ آپ اپنے قبضے میں کافروں کو رکھیں، بلکہ آپ کا تو مقصد اصل یہی ہے کہ آپ کافروں کو دنیا سے نیست و نابود کر دیں۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 67، لولا کتابن اگر نہ ہوتا، کتابن لکھا ہوا یہ حکم، من اللہ اللہ کی طرف سے، سبق کا پہلے ہونا، لمسکم تو ضرور پہنچتا تمہیں، فی ما اس کے بدلے میں جو اخذتم تم نے لیا ہے یعنی فدیہ، عذاب عظیم بڑا عذاب، فکلوا پس کھاؤ، مما اس سے جو غنیمتم تمہیں مال غنیمت ملا، حلالاً حلال، طیباً پاکیزہ، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔
اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے اس کے بدلے میں لیا ہے تم پر عذاب نازل ہوتا، تو جو مال غنیمت تم کو ملا ہے تم اس سے کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے یعنی پاکیزہ ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑنا بہت بڑی غلطی تھی کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں پر سخت عذاب آ سکتا تھا۔ اب اگر عذاب نہیں آیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کچھ فیصلے پہلے کر کے رکھے تھے، اور وہ فیصلے یہ تھے: نمبر 1، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح ہدایت نازل نہیں فرمائی تھی اس لیے یہ اجتہادی غلطی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم نازل نہیں فرمایا تھا، نہ ہی واضح کیا تھا کہ آپ فدیہ لے لیں یا فدیہ نہ لیں، اس لیے ایک تو ان کے عذاب سے بچ نکلنے کی یہ وجہ نکلی کہ اللہ تعالیٰ نے واضح ہدایت نہیں نازل فرمائی تھی۔ نمبر 2 کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں عذاب نہیں آ سکتا تھا۔ نمبر 3، استغفار کرنے والے لوگوں پر بھی عذاب نہیں آ سکتا تھا۔ یہ اتنی بڑی دھمکی تھی کہ مسلمانوں پر خوف طاری ہو گیا، مسلمانوں پر ایسا خوف طاری ہو گیا کہ وہ اس مال سے دور ہوتے ہوئے گئے، اور پھر فرمایا کہ یہ غلطی جان بوجھ کر نہ تھی، اس لیے اس کو معاف کر دیا گیا ہے، لہٰذا جو مال تم لے چکے ہو وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے یعنی مال غنیمت، کہ اس کو اپنے کام میں لا سکتے ہو، اور آئندہ تقویٰ کو اپنا شعار بناؤ۔ اللہ اپنے استغفار کرنے والے بندوں پر اپنا رحم و کرم سے ان کو نوازتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اگر خدا کا حکم یہ پہلے نہ آ چکا ہوتا، یعنی ایسا اگر اللہ نے حکم نازل کیا ہوتا اور آپ پھر اس کی خلاف ورزی کرتے تو ممکن تھا کہ آپ لوگوں پر عذاب ہوتا، لیکن چونکہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت نہیں فرمائی تھی اس لیے یہ اجتہادی غلطی تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بھی ان پر عذاب نہیں آ سکتا تھا۔ اور تیسری بات کیا تھی کہ استغفار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کر سکتا، اس لیے آئندہ کے لیے آپ کی یہ حکمت عملی ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں کریں گے، بلکہ ان کو جو ہے کثرت سے کفار کا خون بہائیں گے، آپ ان سے فدیہ لے کر ان کو جانے نہیں دیں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سب سے پہلے تو صبر کرنے کی تلقین فرمائی ہے کہ وہ ثابت قدم رہیں۔ تو اگر مسلمان ثابت قدم رہتے ہیں تو چاہے ان کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ اپنے سے زیادہ لوگوں پر بھی صرف صبر کی بنا پر اور اللہ پر توکل کی بنا پر غالب آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس طرح اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو ان کو خوشخبری سنائی، ان کے فتح کی، تو اس طرح مسلمانوں کے دل بھی اطمینان آ گئے، ان کے دلوں میں اطمینان ہو گیا۔ اگرچہ اطمینان تو پہلے بھی موجود تھا کیونکہ مومن لوگ جو ہیں وہ اللہ پر مکمل طور پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس آیات کے نزول کے بعد مسلمانوں کے دل میں اور بھی زیادہ اللہ پر توکل و بھروسہ بڑھ گیا، اور ان کا بوجھ بھی ہلکا ہو گیا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہماری فتح جو ہے وہ لازمی طور پر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ثابت قدم رہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور کفار کے مقابلے میں چوک و چوبند رہیں، اپنے گھوڑے پلے ہوئے ان کے مقابلے میں تیار کریں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، سورۃ انفال کی رکوع نمبر 9 ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آیات جو ہماری ہیں وہ 65 to 69 کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اس کا ترجمہ بھی آپ کو کروا دیا گیا ہے، اور اس کے وضاحت بھی آپ کو بتا دی گئی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی MCQs ہیں، شارٹ کوسچنس ہیں، لانگ کوسچنس ہیں، وہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اسٹوڈنٹس اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔